کر دی. اس آنکھ کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنے فیچرز لگے ہوئے. یہ آنکھ کیسی کام کرتی ہے, کس انداز میں کام کرتی ہے. اتنی چھوٹی شکل میں دماغ دیا. اس دماغ نے پتا نہیں آج تک کیا کیا بنا دیا. ہزاروں ٹن وزنی جہاز لے کر کے ہوا کے کاندھے پر جہاز سفر کرتا ہے. حالانکہ ہوا میں کون سی چیز ٹکتی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی کنکری بھی آپ ہوا میں ڈالیں گے تو وہ نیچے آ جائے گی. لیکن وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, ہزاروں ٹن وزن, اور وہ بھی لوہے کی چیز. لوہا تو ہلکی سے ہلکی چیز ہوا میں نہیں رک سکتی, تو لوہا تو بڑا وزنی اور بھاری چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے وہ دماغ کیسا بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایسی چیزوں کو بنا دیتا ہے, اس کی تخلیق کر دیتا ہے. سمندر میں لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا جہاز دوڑتا ہے. کبھی غور کیا؟ حالانکہ پانی تو ہر چیز کو ڈبو دیتی ہے. لوہے کی ہلکی سی چھوٹی سی چیزی, ایک قیل, اس کو سمندر میں اگر آپ ڈالو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ڈوب جائے گا, وہ قیل بھی تو ڈوب جائے گی. تو اتنا ہزاروں ٹن وزنی لوہے کا جہاز پانی پر سفر کر رہا ہے, اور وہ بھی بنا خوف و خطر, اور اٹھنے والی موجوں کو بھی برداشت کر رہا ہے, اس کا دفاع بھی کر رہا ہے, اور سفر بھی کاٹ رہا ہے, وقت طے کر رہا ہے. کیا خوبصورت انداز میں انسان کو اللہ نے تخلیق دی ہے کہ اتنا چھوٹا 6 فٹ کا انسان اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیتا ہے. تو اتنی عزت والی مخلوق کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے, وہ اپنے مالک کو پہچانے, اپنے بنانے والے کو پہچانے, اور اس کی مان کر زندگی گزارے. کتنے عجیب عجیب اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر خصوصیات رکھی ہے. ہر ایک کا ڈاکٹر نہیں ہوتا, لیکن ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں غیر ہوتے ہیں. وہ تو سوچ کر کے اگر مقدر میں ہدایت ہوتی ہے تو راہیب ہو جاتے ہیں, اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے. مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی تو کچھ اور بہانہ بنا کر کے وہ اس چیز کو ٹال دیتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کے جسم میں ایسی ایسی خصوصیات رکھی ہے, اور خود اللہ کی طرف سے بندوں کو حکم ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنی ذاتوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ خود اپنی ذاتوں میں دیکھو کہ جتنی آنکھ ہے انسان کے جسم کی, پوری زمین کا ایک گولا گھما دے اس آنکھ کے ذریعے سے تو بھی آنکھ پوری نہیں ہوگی. ایک انسان کے جسم میں ایسی اتنی بڑی لمبائی والے آنکھیں ہیں. تو انسان کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا. ہر نبی نے آ کر کے اپنے معبود کی, اپنے اللہ کی اور اپنے خالق کی پہچاننے کی دعوت چلائی. اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی نصرت کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی دعوت بندوں تک پہنچانے کی وجہ سے معزز ترین لوگوں میں سے کہ ان کو باقاعدہ منتخب کیا گیا, اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سارے پیغامات پہنچائے گئے. پاکیزہ ترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام. شرف کی چیز ہے اللہ کے دین کی نصرت کرنا, جس شکل کی بھی ہو.
مکتب کے لائن کی ہو، مدرسے کے لائن کی ہو، خانقاہ کے لائن کی ہو، رفاعی لائن کی ہو، دفاعی لائن کی ہو، جس لائن کی بھی ایک ایمان والا مدد کر سکتا ہے اور محنت میں لگ سکتا ہے، اس کو لگنا چاہیے. عزت کی چیز ہے، شرف کی چیز ہے. اللہ انہیں کو چنتا ہے اپنے دین کی محنت کے لیے اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنے دین کے نفاذ کے لیے، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے، خاص طور پر اس موجودہ فتنوں کے زمانے میں. یہ بڑا خطرناک پر فتن دور ہے. انسان کو اپنا سائڈ ہی اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سائڈ میں کھڑا ہوں، کیا آیا حق کی طرف کھڑا ہوں یا باطل کی طرف کھڑا ہوں. ایسا پر فتن دور